الٹی پڑ گئی. اب کیا کریں گے آپ؟ سولر پینل کی چیز جو ہے وہ تھوڑی سی الٹی پڑ گئی جنہوں نے سولر پینل لگوائے اور بڑے حیران و پریشان ہو کیا گیا. ہوا یہ ہے نادیہ, یہ ہوا تو پہلے تو یہ نا خبر کو نا ذرا بلڈ اپ کرو, یہ سمجھو سیکھو کہ وہ حاضرین ناظرین جنہوں نے بڑے چیز زبردست طریقے سے بجٹ میں اپنے ہاں جی بہت سارے پیسے اکٹھے کیے اور اپنا سولر کیا کہتے ہیں وہ سسٹم لگایا گھر میں کہ بھئی یہ بل سے نجات ملے گی, پیسے بچائیں گے, تو ان کے ساتھ الٹی پڑ گئی سب تدبیریں. جی ہاں, ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے اور کچھ عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے. پوری بات ہمیں نہیں پتا. بالکل. اچھا, پوری بات یہ ہے کہ جناب 63% کمی کر دی گئی ہے جنہوں نے سولر پینل لگائے ہیں, ان کو جو بجلی فراہم کی جا رہی ہے ان سے لی جا رہی ہے اس نئی پالیسی کے تحت. اب ذرا سنیے آپ اس نئی پالیسی میں تو خاص سنوں. آپ کو جو آپ کے سولر پینل لگا ہوا ہے اگر تو 65 روپے فی یونٹ جو ہے وہ آپ کو چارج کیا جائے گا. تو بھول جائیں جو اس سے پہلے جو آپ سے 25 روپے یا 24 روپے چارج کیا جا رہا تھا وہ آپ بھول جائیں, اور آپ سے جو بجلی لی جائے گی وہ 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے لی جائے گی. تو وہی حساب کتاب وہی بن گیا. یہ تو میرے ساتھ مطلب جنہوں نے لگا کے دیا, بھائی نے کہا تھا بہن زیرو بل آئے گا. میں نے سعدیہ امام سے بھی پوچھا, اس نے کہا بہن زیرو بل آئے گا. سعدیہ کدھر ہو تم؟ تو جن لوگوں سے پوچھا انہوں نے ایک الگ الگ کہانی بتائی, ایک اچھے سہانے خواب دکھائے. اب جب میرا میٹر لگ گیا اور ابھی شروع ہوا تھا, میں نے تو ابھی جینا شروع کیا, ابھی تو بچت میری شروع ہوئی تھی اور بس لینے کے دینے پڑے. خوش ہونا شروع بھی نہیں ہوئی تھی صحیح طرح نہ دیا کہ یہ ہو گیا. تو مہتاب حیدر سینئر صحافی نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ جو نئی پالیسی آئی ہے سولر پینل سے متعلق ذرا وضاحت سے بتائیں ہمیں کیا ہے یہ کیا یہ اور کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر حکومت نے جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کی جو پالیسی ہے اس کو چینج کر دی ہے. پہلے بائی بیک جو ہے وہ 27 روپے پر یونٹ تھا, اب اس کو کم کر کے 10 روپے جو ہے وہ کر دی ہے. تو اس طرح سے بنیادی طور پر وہ جو انسینٹیو تھا نیٹ میٹرنگ کے لیے اس کو خاصا کم کر دی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ پروپوزل تو دو پروپوزلز تھیں. ایک یہ تھی کہ اس کو فوری طور پہ 15 روپے پر یونٹ کیا جائے, دوسری تھی 10 روپے. لیکن حکومت آپ کو پتا ہے بڑی جلدی میں ہے اور اپنی جو پالیسی میکنگ ہے اور اس کی جو غلطیاں ہیں وہ تو ٹھیک نہیں کرنی آپ نے, کیونکہ پہلے آپ نے آئی پی پیز میں چند لوگوں کو نوازا, اب اور الٹیمیٹلی جو اس کے وکٹم تھے وہ صارفین تھے. چونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا پرابلم پاور سیکٹر کا یہ ہے کہ ہم نے پاور کے پلانٹس جو ہے وہ زیادہ لگا دیے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں اس ٹائم میں آپ کو تھوڑی سی اگر بیک گراؤنڈ میں بتاؤں تو ایوریج جو ٹیرف ہے بیس لائن ٹیرف جس کو بولتے ہیں یہ 35 روپے 70 پیسے ہے اور اس میں 26 روپے 25 سے 26 روپے صرف کیپیسٹی ری پیمنٹ کے ہیں. باقی 9 سے 10 روپے میں فیول کاسٹ اور ڈسکوز کی باقی جو چیزیں ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ ٹیرف میں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری انسٹال کیپیسٹی کوئی 42-43,000 میگا واٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ گرمیوں میں یہ پیک پہ چلی جاتی ہے, 32 سے لے کے 35,000 میگا واٹ تک ہم کنزیوم کرتے ہیں اور سردیوں میں یہ کم ہو کے 9,000 سے 12,000 میگا واٹ کے درمیان آ جاتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ کیپیسٹی ری پیمنٹ حکومت اگر زیادہ لوگ سولر کے اوپر چلے جائیں, تقریباً اس ٹائم ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ 3500 میگا واٹ سے لے کے 4,000 میگا واٹ تک لوگ سولر کے اوپر جا چکے ہیں. اور جتنے یہ پینل سولر پینلز امپورٹ یا مینوفیکچر ہو رہے ہیں پاکستان میں, تو لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ چند سالوں کے دوران 1 سے 1.5 سال کے دوران یہ جو 4,000 میگا واٹ کے لگ بھگ اس ٹائم ہے یہ 10,000 میگا واٹ ہو جائے گی. تو حکومت کو خطرہ یہ ہے کہ لوگ بجلی خریدیں گے, اگر سارے سولر کی طرف شفٹ ہو گئے تو کیپیسٹی ری پیمنٹ کیسے ادا ہوگی, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو عام صارف ہے اس کی کیا غلطی ہے, اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. اس نے تو آئی پی پیز میں سے کسی طرح کے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, کوئی کک بیکس نہیں لیے, کچھ بھی نہیں کیا. وہاں پہ بھی اس کو نقصان. اگر وہ سولر کی طرف جائے اور سولر سے ایک آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جائے تو اس میں بھی حکومت جو ہے. مہتاب صاحب ہمیں بلکہ لگ رہا تھا کہ ہم تو گورنمنٹ کو ہیلپ کر رہے ہیں کہ اتنی بجلی بنا نہیں ہم پا رہے. ہمیشہ ہم سنتے تھے نا ہم بجلی بنا نہیں پا رہے, ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے, تو لوگ بنا کے حکومت کو بیچ رہے تھے کہ ان کا فائدہ ہو جائے کہ جو ہم جنریٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہ کیوں نہیں ہوا پھر؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے. اس ٹائم جو پرابلم ہے
وہ یہ ہے کہ حکومت کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ لوگوں سے لے کر جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسٹال کیپیسٹی زیادہ ہو گئی ہے. پرابلم یہ ہے کیونکہ انسٹال کیپیسٹی زیادہ ہے, اتنی یوٹیلائزیشن نہیں ہے. آپ نے پاور پلانٹس لگا لیے, اس ٹائم آپ نے ککس بیکس بھی لائٹلی حاصل کرنے تھے, یا آپ کی ایزمپشنز یہ تھی کہ پاکستان کی گروتھ بڑی اچھی ہو جائے گی. یہ دونوں کام نہیں ہوئے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس سرپلس بجلی ہے, اور سرپلس بجلی کی وجہ سے آپ کو, کیونکہ آپ نے ان آئی پی پیز کے ساتھ, چاہے وہ فارنر ہوں یا پاکستانی ہوں, یہ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ وہ جتنی بجلی چاہے پیدا کریں پروڈیوس کریں نہ کریں, بالکل ایسے, لیکن ان کے پیسے آپ نے دینے ہیں. سرپلس اگر بجلی ہے تو کیا لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے دیہات وغیرہ میں مہتاب بھائی؟ تو کیا مطلب ختم ہو گئی ہے لوڈ شیڈنگ؟ اگر سرپلس بجلی آ گئی ہے تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی اور نہیں ہوگی. پرابلم اس میں اور ہے, بجلی آپ کے پاس سرپلس ہے, لیکن آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم اس حد تک آبسلیٹ ہو چکا ہے. لیکیجز ہیں, آپ ایک زیادہ, اور بالکل لیکیجز تو اس کے اندر ہے, باقی سسٹم بھی اتنا آبسلیٹ ہے کہ اگر آپ پوری بجلی جو ہے وہ دیں تو پھر یہ پرابلم ہے. پرابلم ہی یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی کیپیسٹی ریپیمنٹس کے ایشو ہے, دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا سسٹم اتنا آبسلیٹ ہے, ایفیشنسی کے ایشو ہیں. یعنی انڈسٹری کو بھی مہنگی بجلی مل رہی ہے, صارف کو بھی بجلی نہیں مل رہی, مہنگی مل رہی ہے, عجیب کوئی سسٹم ہے. اچھا یہ بتائیں کہ 160 ارب کا جو اضافی بوجھ پڑا ہے جو سولر یوز نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر, وہ کیسے پے آف ہوگا؟ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے, ایک یہ وجہ بتائی جا رہی ہے ابھی تک کہ 96 پیسے یا 1 روپے ریلیف ملے گا عام صارف کو اس پالیسی کے نافذ کرنے سے. اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس ملک میں کوئی پالیسی نہیں ہے, یہاں پہ سارا کچھ ایڈاکزم پہ چلتا ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ پہلے جو آئی پی پیز کے فالتو پاور پلانٹس لگائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ نے ایک نیٹ میٹرنگ کی پالیسی لے کر آئے. اب اس پالیسی کے اندر اب جب لوگ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, اور جیسا کہ یہ اپنے انٹرو میں بتا رہی تھیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے وہ اپنے جو میٹرز ہیں وہ لگا لیے ہیں نیٹ میٹرنگ, آپ نے ابھی تو کہا ہے کہ آپ نے ان کے لیے ٹیرف چینج نہیں کیا, لیکن یہ جو ٹیرف ہے یہ 3 to 7 ایئرز تک میکسیمم ہے. تو جب 3 ایئرز کے بعد وہ آئیں گے تو بیسیکلی ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ آپ 10 روپے پہ لے آئیں گے. تو بنیادی طور پہ دوسرا, اچھا اب بہت شکریہ مہتاب بھائی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب کانٹریکٹ کی بات کریں, ابھی جنہوں نے لگوایا ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. مہتاب بھائی یہ بتائیے گا, یہ جو جیسے ابھی جنہوں نے لگوایا ہے یہ نیٹ میٹرنگ اور یہ سارا سسٹم, تو اب کیا ان کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس پر بھی یہ نافذ ہوگا ریٹ, یا پھر وہ 7 سال چل, یہ ذرا سا بتا دیں. دیکھیں بنیادی طور پہ جو پہلے سے نیٹ میٹرنگ جن کا لگا ہوا ہے, جب تک ان کے کانٹریکٹ کا پیریڈ ہے اس ٹائم تک تو وہ 27 روپے ہی رہے گا, لیکن جو نئے نیٹ میٹرنگ پہ لوگ جائیں گے ان کا 10 روپے ہوگا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ مطلب میرے لیے 3 سال کا تھوڑا سا ایک آرام ہے. اچھا اب آپ کو یہ میں بتاؤں کہ لوگ اب نیکسٹ کیا کر رہے ہیں, کریں گے جو افورڈ. بہت شکریہ مہتاب حیدر, آپ نے اس معاملے سے متعلق. تو زہیب نیکسٹ لوگ جو کر رہے ہیں, نیکسٹ آپ نے بتا ہائیبرڈ سسٹم. ہائیبرڈ سسٹم میں اب آپ کا جو ہے کہ کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اپنی انڈیپینڈنٹ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے لیے, تو مطلب کٹ آف ہی ہو جائیں گے. یعنی کسی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا انورٹر چینج ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ایک بیٹری آ جائے گی, لاکھوں کی چیز ہے, لیکن اس کے بعد کے پھر آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا حکومت سے کسی طرح بھی. بجلی میں وہ نہ آپ کو بل کر سکتے ہیں نہ کچھ, کیونکہ پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے, بجلی آپ کی اپنی, مطلب پانی اپنا کریں, بجلی اپنا کریں, پانی اپنا کریں, ٹرانسپورٹ اپنی کریں. اب جتنے لوگ جو ہے نا, اب لوگ اس پہ سوئچ ہو رہے ہیں, نئے والے کہہ رہے ہیں ہم نے میٹر ہی نہیں لگوا رہے, ہم تو جی ہائیبرڈ سسٹم پہ جائیں گے, جو کہ ایک بہتر آپشن بھی ہے, بیکاز دین پھر فائدہ جو آپ کو ہو رہا تھا وہ تو ہونا نہیں ہے. بالکل, تو یہ سارے معاملات